میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سے حاجیوں کو عرفات اور مزدلفہ میں ایک غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہوں۔ میں وہ غلطی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عازمین حج، مبارک ہو۔ مناسک حج کی ادائیگی کا پہلا دن آپ مکمل کر چکے ہیں، یعنی 8 ذی الحج پوری ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، 9 ذی الحج شروع ہو چکی ہے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے۔ 9 ذی الحج شروع ہو چکی ہے اور آج کی تاریخ میں ہمیں ایک اہم رکن ادا کرنا ہے، اور وہ ہے وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 9 ذی الحج کو جب سورج کی روشنی تھوڑی سی پھیل جائے تو ہم مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائے، لیکن حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے، یعنی ٹرانسپورٹیشن میں بہت زیادہ تکلیف نہ ہو اور حاجی وقت سے پہلے عرفات پہنچ جائے، وقت مقررہ پر پہنچ جائے، اس بات کی کوشش معلم کرتا ہے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد معلم کے نمائندے آ کر آپ سے کہیں گے، یہ اعلان کریں گے آپ کے خیموں کے پاس کہ عرفات کو چلنا ہے اور ٹرین کھڑی ہوئی ہے، تو آپ اپنی بشاشت سے جا سکتے ہیں، یا پھر آپ کل سورج کے طلوع ہونے کے بعد بھی عرفات جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو عرفات میں زوال آفتاب تک پہنچنا ہے۔ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے، اور یہ وقوف عرفہ فرض ہے۔ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے، جبل رحمت میدان عرفات کا مشہور پہاڑ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا تھا۔ بالکل اس جگہ یا اس جگہ سے جتنا قریب ہو ہم وقوف کریں، لیکن آج کل بہت زیادہ حاجیوں کی کثرت ہے، تعداد بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، ساتھیوں کے گم ہو جانے کا، چھوٹ جانے کا خدشہ ہے، خیمے کے بھول جانے کا خدشہ ہے، تو ہم اپنے خیمے کے پاس میں ہی وقوف کریں۔ کل کے ویڈیو میں ہم نے مسجد نمرہ بتایا ہے، تو مسجد نمرہ میں امام حج یعنی جو حج کا خطبہ دیتے ہیں تو وہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اگر ہم مسجد نمرہ پہنچے تو وہاں پر امام حج کی اقتداء میں ہم یہ دونوں نمازیں پڑھیں، ورنہ پھر ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز ہم اپنے اپنے خیموں میں ادا کریں، اور جو وقت ہمارے پاس میں باقی بچا ہے اس وقت میں ہم ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، استغفار وغیرہ کرتے رہے اور اپنے روٹھے رب کو مناتے رہے۔ اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور پورے عالم کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ محترم حاجی صاحب، 5:30 بجے کا وقت ہوتا ہے اور معلم کے نمائندے آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ مزدلفہ کے لیے ٹرین تیار ہے اور تمام حجاج اکرام اس ٹرین میں سوار ہو کر ہمارے ساتھ چلے، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو غروب آفتاب تک جو ہے تو میدان عرفات میں رکنا ہے۔ ہم نے گزشتہ سال 2022 میں جیسے غروب آفتاب ہوا، ہم اپنے خیموں سے باہر نکلے اور خیموں سے باہر نکلنے کے بعد ٹرین میں سوار ہو کر ہم مزدلفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ہمیں ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ پہلے مغرب کی پڑھیں گے اور بعد میں عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ اب مزدلفہ میں کیا ہوتا ہے کہ مزدلفہ کا جو وقوف ہے یہ واجب ہے، اور اس کو صبح صادق سے طلوع آفتاب یعنی سورج کے نکلنے تک کے کرنا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، 3:30-4 بجے بس حاجی پہنچتا ہے اور تھوڑا سا وہاں پر نماز پڑھ کر کھانا وغیرہ سے فارغ ہوا تو وہاں پر معلم کے نمائندے کہنے لگتے ہیں جمرات کے لیے ٹرین کھڑی ہے، اور پھر اکثر و بیشتر حاجی جو ہے تو وہ ٹرین میں سوار ہوتے ہیں طلوع صادق سے پہلے، صبح صادق شروع ہونے سے پہلے ہی وہ مزدلفہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط ہے، اس سے دم واجب ہوتا ہے۔ یہ 2 غلطیاں ہیں جو حجاج اکرام کر جاتے ہیں۔ ایک، میدان عرفات کو غروب آفتاب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ایک غلطی ہے، اور دوسری غلطی جو مزدلفہ میں کرتے ہیں کہ صبح صادق سے پہلے 3:30-4 بجے ہی مزدلفہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہمیں نشست میں جو بتایا جاتا اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم میدان عرفات کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے نہ چھوڑیں، اور اسی طریقے سے مزدلفہ کو ہم سورج کے نکلنے سے پہلے نہ چھوڑیں۔ مسجد مشعر حرام کے ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ محترم حاجی صاحبان،
ویڈیو کے پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ضرور ہمیں یہ بتائیں کہ یہ